وہ عرش پہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وہ وہاں پہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب خدا کی یہ آیت آپ آسمانوں اور عرش پہ لے کے اور سدرۃ المنتہا اور مقام قاب قوسین پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملائکہ کی جدوجہد، وہاں پہ ملائکہ کی کوشش وہ ہم سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہاں پہ رسول اللہ کا نام مسلسل بلند ہے، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو بلند کرنے کی ذمہ داری وہ ہمارے ذمہ لگائی تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آپ اس بات کا آپ ذرا جائزہ لیں، آپ اس بات کا تجزیہ کریں کہ کیا ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا، میں عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ان مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، مشرق بعید ہے، اور دوسرے خطے ہیں۔ ان خطوں کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو مسلمانوں کی آبادی چونکہ دنیا کے دیگر تمام مذاہب کی مجموعی آبادی سے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زیادہ، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم سے زیادہ لوگ سیدنا داؤد علیہ السلام کے نام کو جانتے ہیں۔ یورپ کے اندر، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں میرے مصطفیٰ کریم کا نام اجنبیت سے لیا جاتا ہے، اس روانی سے نہیں لیا جاتا جس روانی سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، جس روانی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، جس روانی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، جس روانی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ ہماری روحیں ان انبیاء کے نام پہ قربان، ہماری جانیں ان انبیاء کے نام پہ قربان، ہمارا سب کچھ ان انبیاء کے نام پہ قربان۔ لیکن میں نے بات ساری کرنی ہے خدا کی اس آیت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان انبیاء کے نام کی توہین نہیں ہونے دینی اور مصطفیٰ کے نام کو تمام ناموں سے بلند رکھنا ہے۔ تو جب ہم یورپ میں جا کے، ان ممالک میں جا کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میرے مصطفیٰ کا نام جس کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اجنبیت کے ساتھ لیا جا رہا ہو۔ دیگر انبیاء کرام وہ بھی ہمارے ہیں، ان پہ ایمان بھی ہمارے ایمان کی شرط ہے، لیکن ان کے نام جب میرے مصطفیٰ کے نام سے زیادہ رفت وہاں پہ رکھتا ہو تو کیا پھر ملائکہ وہ ہم سے بخوبی نہیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے؟ بات سن لو تو وہ ہم سے بخوبی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ تھا، ہم نے زمین پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا، ہم زمین پہ وہ عملی نمونہ پیش نہ کر سکے، کس لیے کہ ہمیں رسول اللہ کے نام سے زیادہ، ہمیں رسول اللہ کے نام کو بلند کرنے سے زیادہ ہمیں اپنے فرقے کے نام کو بلند کرنے کی پڑی تھی، ہمیں اپنی ذات کے نام کو بلند کرنے کی پڑی تھی۔ تو اس کی بجائے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان انبیاء کے نام جب وہ زیادہ اس رفت سے ہو اور ہمارے رسول افضل الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء کا نام جب وہ اس لیول پہ، اس معیار پہ نہ ہو تو یہ ہمارے اوپر زیادہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ پیکر اخلاق بنائیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ پیکر عمل بنائیں، ہم اپنے اندر اس کوشش کو، اس جدوجہد کو مزید تیز کریں، اس کو مزید ابھاریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو یہ ذمہ داری عائد کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے میرے محبوب کے نام کی رفعت کی پاسداری کرنی ہے، اس کی پاسبانی کرنی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے، اور میرے محبوب کے پرچم کو لے کے دنیا میں اس اعلیٰ اخلاق کی روایت کو قائم کرنا ہے، میرے محبوب کے نام کو لے کے دنیا کے اندر اس اعلیٰ تہذیب کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، جس تہذیب کی بنیادیں، جس اخلاق کی بنیادیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اوپر میں نے قائم کر دی ہے، جس تہذیب کی بنیادیں میں نے اپنی توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر قائم کر دی ہے، وہ تہذیب
تہذیب جب مسلمان اس تہذیب سے پہلو طے کرتا ہے، جب مسلمان اپنے آپ کو اس تہذیب سے بچاتا ہے، تو پھر وہ اس اپنی رفعت پہ جانے کی بجائے وہ خود بھی نیچے چلا آتا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے بھی یہ غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ جد و جہد کا وہ مادہ نہیں رہتا۔ جب جد و جہد کا وہ مادہ نکل جاتا ہے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم چھوٹی چھوٹی شناختوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی شناختوں کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جب ہم پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہیں سے ہمارے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جو میں نے ابتدا میں واضح کر دیا کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ جب ہم دین کی شناخت کو چھوڑ کے کسی فرقے کی شناخت کو اپنا لیں، تو اس سے بڑھ کے کلمہ طیبہ سے کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ تمام جائزہ یہ سوچنے پہ، یہ دیکھنے پہ اور یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارا پچھلا سفر جو بھی تھا، اس سے پہلے ہم جو بھی تھے، یہاں بیٹھتے وقت ہمارے خیالات جو بھی تھے، لیکن جب اللہ کے دین کا یہ پیغام ہمارے کانوں میں پڑ گیا اور مصطفیٰ کی اس امت کے اتحاد کی بات جب ہمارے سامنے پکار دی گئی، جب ہمیں بتا دی گئی، تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں یہ تبدیلی کی، جو یہ بات عطا فرمائی اپنے قرآن کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے محبوب کے اس خطبے کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کو رسول گمراہی کہہ رہے ہیں، اس خطبے پہ تم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ ہمارے اوپر اہلیان ہری پور، میرے ہری پور کے نوجوانوں، میرے ہری پور کے بھائیوں، میرے ہری پور کے بزرگوں، یہ ہمارے اوپر بات فرض ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر یہ بات عین ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ ہم اسے ظلم کا اقرار کریں، ہم اس ظلم کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں ہم سے یہ جرم ہوا تھا، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ خطا بخشنے والا ہے، وہ جرم بخشنے والا ہے، وہ ظلم بخشنے والا ہے۔ اس عہد کے اوپر کہ آئندہ ہمارے پیروں میں کسی مسلک کی زنجیر نہیں گونجے گی، ہمارے پیروں میں کسی مسلک کی زنجیر کی جھنکار نہیں گونجے گی، اور ہم کسی ایسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری چھتری، وہ تمام کا تمام وہ فقط اور فقط ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی پیغام لے کے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدا را ہم اپنے آپ کو ان فرسودہ روایات سے نکالیں، ہم اپنے آپ کو ان فرسودہ باتوں سے نکالیں جو باتیں آج ہمارا نوجوان سننے کو تیار نہیں، جن باتوں کی بدولت آج معاشرے کے اندر اور اسلام کے اندر، فرد کے اندر اور دین کے اندر ایک تصادم کی کیفیت ہو رہی ہے۔ ہماری نئی نسل وہ مسلسل سیکولرزم کی طرف مائل ہو رہی ہے ہمارے اس تشدد کی وجہ سے۔ کیوں کہ دین کی حقیقت تو اس چیز کے اندر ہے کہ ہماری کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی شناخت نہ ہو۔ جب ہم کوئی شناخت اور اپناتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نئی نسل کو وہ پیغام دینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو اس چیز کے اوپر قائم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے ورثے میں تعصب چھوڑیں گے، ورثے میں تشدد چھوڑیں گے، ورثے میں خطا چھوڑیں گے، تو پھر وہی خطا ان کا ورثہ ہم بنانا چاہتے ہیں، وہی ظلم ان کا ورثہ ہم بنانا چاہتے ہیں، وہی تعصب ہم ان کا ورثہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور کتنی نسلیں ہم اس فرقہ واریت کی آگ میں جھونکتے رہیں گے، کتنی نسلیں ہم تعصب کی اس آگ میں جھونکتے رہیں گے، کتنی نسلیں ہم خطا کی اس آگ میں جھونکتے رہیں گے، کتنی نسلیں ہم ظلم کی اس آگ میں جھونکتے رہیں گے۔ اب یہ وقت ہے، اب یہ وقت کی پکار ہے، یہ 21ویں صدی کا پیغام ہے، یہ خدا کے اس تازہ اور دائمی پیغام کا آج ہم سے یہ تقاضا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں تمام فرقوں کو چھوڑ کے، تمام شناختوں کو چھوڑ کے ایک ہی شناخت کلمہ طیبہ کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور یہ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ تھا، لما ظلموا، جب قومیں ظالم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ ہلاکت طاری کرتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے جو روشن دلیلیں لے کر آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ان کے اوپر ایمان لاتے، رسولوں کے اوپر اور اس کی نشانیوں کے اوپر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب ہوئی، آپ کی جب بعثت ہوئی، تو اس کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور اللہ کے آخری رسول، آپ نے کچھ نشانیاں دی، آپ نے کچھ بشارتیں دی، کچھ اپنی نبوت کے ابتدائی سالوں میں، کچھ وسطی سالوں میں، کچھ آخری سالوں میں، اور کچھ بشارتیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی ظاہری پردہ پوشی کے بعد بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں وہ وقفے وقفے سے مسلمانوں کے اوپر ان کا ظہور کیا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ کیا ہم نے یہ غور کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی کون سی نشانی ہے؟ ہمارے اوپر بحیثیت پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ظہور کیا، کس نشانی کا ظہور کیا، جس نشانی پہ ایمان لانا، جس نشانی کی نگہبانی، جس نشانی کی پاسداری، جس امانت کی امانت داری وہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، قابل غور بات ہے اور قابل عمل بات ہے۔ اب جائزہ لیں، نظر دوڑائیں، سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ کون سی ایسی نشانی ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا قوم سمود کا، کہ قوم سمود اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا معجزہ، تو وہ قوم کہنے لگی کہ یہ پتھر کا جو پہاڑ سامنے کھڑا ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی، پتھر سے جاندار پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ قوم نے مانگا ہی یہ تھا، قوم دیکھنا ہی یہ چاہتی تھی، تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، الہ العالمین، میری قوم کی یہ شرط ہے، یہ جستجو ہے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی آ جائے۔ تو معجزہ نما ہوا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور چلتی ہوئی قوم سمود میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ کچھ شرائط عائد کر دی، کچھ اس کے ادب کے حوالے سے، کچھ اس کے تقدس کے حوالے سے تھی، ساتھ پانی کے کنویں کی شرط تھی، کچھ اس کے ایام مقرر کر دیے۔ بہرحال وہ ایک طویل بات ہے۔ نتیجتاً جب اس قوم نے اپنی بدبختی کو، اپنی بد نصیبی کو آواز دی، تو وہ آواز یوں دی کہ کچھ لوگ اس قوم کے آئے اور انہوں نے آ کے اس اونٹنی کی پہلے ٹانگیں کاٹ دی، پھر اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب ٹانگیں کاٹی اور قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کی توہین، اپنی اس نشانی کو جھٹلانے
اور اپنی اس بھیجی ہوئی نشانی کی قدر نہ کرنے کے طور پہ، اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو الٹ دیا، ان کی بستی کو الٹ دیا، ان پہ جکڑ مسلط کر دیا، ان کے آثار مٹا دیے، ان کے نشان مٹا دیے، ان کی نسلیں مٹا دی، ان کا سب کچھ مٹا دیا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، اور قرآن میں پوری وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو اب دیکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم پہ جو یہ عذاب طاری ہے کہ روزانہ ہماری زمین اس قالین کی طرح سرخ ہوتی ہے، روزانہ خون بہتا ہے، روزانہ خون بہتا ہے، اتنا خون بہتا ہے کہ زمین کا چپا چپا داغدار ہو جاتا ہے، اور خون کے ان داغوں کو، خون کے ان دھبوں کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ سیلاب بھیجتا ہے، سیلاب کا پانی آ کے خون کے ان دھبوں کو دھو کے گزرتا ہے، اور کبھی سیلاب تھمتے ہیں تو پھر جارحیت شروع ہو جاتی ہے، جارحیت تھمتی ہے تو زلزلے شروع ہو جاتے ہیں، زلزلے تھمتے ہیں تو پھر کوئی اور آفت آ جاتی ہے، وہ آفت تھمتی ہے تو پھر خون شروع ہو جاتا ہے، پھر خون ہوتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے۔ یہ عذاب، یہ سزا، یہ رک نہیں رہی۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کہیں ہم بھی کسی ایسی غلطی کے مرتکب تو نہیں ہوئے کہ ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی توہین کی ہو، ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہو، اور جو گرفت قوم سمود پہ آتی ہے اس اونٹنی کو جھٹلانے کی، کہیں وہی گرفت اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنوں پہ نہ کر دی ہو۔ تو پاکستان کو غور سے دیکھو، پاکستان کسی سیاست کے حادثے کی پیداوار نہیں، پاکستان کسی سامراجی کی سازش کا نتیجہ نہیں، بلکہ پاکستان ایک درویش، ایک کلندر، ایک فقیر، ایک عارف کامل، ایک ولی کامل کا خواب تھا، حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر مسلمانان ہند کو اس طرح نصیب ہوئی کہ قوم سمود پہ جو عنایت ہوئی کہ پتھر کے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آئی، جبکہ پاکستان کو آپ دیکھیں